الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی تھی بنی اسرائیل سے متعلق۔ الف لام میم پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ، دوسری صورت ہے اس کی آیت نمبر 86، جو پچھلے درس میں آخری تکمیل کرنے کی آیت تھی، جس کا ترجمہ اور تفسیر ہم مکمل بیان نہیں کر سکے تھے، تو ادھر سے ہم اس لیے آج شروع کر رہے ہیں۔ آیت نمبر ہے 86 اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، انہی لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا آخرت کے مقابلے میں۔ اگر آپ یہود کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو اس وقت بھی جو ان کی مذہبی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کر کے آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ ان کے ہاں آخرت کی فکر، آخرت پر زور دینا یہ ختم ہو چکا ہے۔ اب ان کی مذہبی کتابوں میں بھی آخرت پر زور کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک دوسرے کو جو تاکیدیں کیا کرتے ہیں اور کرتے تھے تو اس کے پیچھے بھی مقصد دنیا ہی تھی۔ ہر چیز کے پیچھے ان کا مقصود کیا تھا؟ دنیا کو حاصل کرنا۔ اب مذہب کی بات بھی کرتے تھے دین کو کمانے کے، دنیا کو کمانے کے واسطے، دین کی بات بھی دنیا کمانے کے لیے۔ آخرت کی فکر ذہن سے نکل گئی۔ جب یہ نکل جاتی ہے تو اب بلکہ ان کو یہودیوں کو تو چھوڑیں، ہم مسلمانوں میں بھی بعض دفعہ ہم عبادات کے اور دین کے بہت سے اعمال کے فضائل سنا رہے ہوتے ہیں اور وہ سارے فضائل دنیا کے فائدے کے ہوتے ہیں، اور آخرت اور مرنے کے بعد کے فائدے کے فضائل ہم بھی نہیں سنا رہے ہوتے۔ اور کیا ہم فائدے بتاتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں جی حج ہے، عالمی کانفرنس ہو رہی ہے، دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں، ہر رنگ نسل کے، اور ضرور جاؤ، اپنا بزنس بڑھاؤ۔ یہ دنیا کے فائدے، نئے نئے لوگوں سے وہاں ملو گے، ان کے طور طریقے، ثقافت، تمدن، تہذیب دیکھو گے۔ ایسے ہی روزے کے فائدے دنیاوی، روزہ رکھو جسمانی صحت مند رہو گے، صحت آپ کی بالکل ٹھیک رہے گی، بیمار نہیں ہوں گے۔
ایام 20 کے جو روزے رکھے گا وہ بیمار نہیں ہوگا، دنیا کا فائدہ۔ نماز پڑھو، اچھی ورزش ہو جائے گی، پریکٹس ہوگی۔ اب جب کوئی صرف دنیا کے فائدے بتائے گا نا اور آخرت کے فائدے اور فضائل نہیں سنائے گا تو اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ جب ایک بندہ پہلے ہی فٹ ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، اچھلتا دوڑتا بھاگتا ہے، اب وہ کیا کہے گا کہ ارے جی نماز اس لیے پڑھنی تھی، روزہ اس لیے رکھنا تھا، یہ تو میں تو پہلے سے ہی صحت مند ہوں، اس کا مطلب ہے مجھے تو نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، میرا تو بزنس پہلے اچھا چل رہا ہے، حج کرنے کی کیا ضرورت ہے مجھے۔ تو اصل فائدہ تو لیکن ان عبادات کے پیچھے کیا ہے؟ آخرت کا۔ آخرت، مرنے کے بعد کامیابی، اللہ کی رضا، دین کے ہر عمل، ہر عبادت کا مقصد کیا ہے؟ نچوڑ یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو کیسے راضی کر لیں۔ ہر عبادت کے پیچھے اصل مقصد یہ ہے، رب کے لیے عبادت کرنا، رب کو راضی کرنا۔ اللہ والوں میں یہی تو اصول چلتا ہے کہ جب انہیں کہا گیا بھئی یہ آپ کے اعمال کا بدلہ ہے، دیکھو اتنی بڑی جنت، تو وہ اللہ کو بھی کیا کہہ رہے، رب کو بھی، اللہ اس جنت کے لیے تھوڑی ہم نے اتنی محنت اور ریاضتیں کی تھی، ہم نے آپ کے لیے کی تھی، کسی چیز کی لالچ میں نہیں۔ دیکھیں، حالانکہ جنت ہی مقصد ہے، کیونکہ اللہ کی محبت کا انعام جنت ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو، جن کو پسند اور جن کو راضی کریں گے، جنہوں نے رب کو راضی کیا تو جنت دیں گے، یہ اللہ کی رضا کا پروانہ ہے۔ تو فرمایا فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، کیونکہ انہوں نے دین کا بھی عمل اسی لیے کیا کہ دنیا کمانا تھا۔ یہ نیت کیا ہو گئی؟ خراب۔ ٹھیک ہے، میں علم دین بھی حاصل کروں اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہو؟ دنیا۔ جیسے ہمارے ساتھ بہت سے لڑکے پڑھتے تھے، میں اس کمیونٹی کا نام نہیں لیتا، ہمارے ہاں بس اشارہ کر دیتا ہوں، اس کمیونٹی کو بہت کنجوس کہا جاتا ہے، اور وہ خود بتاتے تھے کہ میرے باپ نے مجھے مولوی بننے کے لیے اس لیے داخل کرایا تاکہ میں چلاک، تیز دماغ بن جاؤں اور پھر اپنے ابا کا کاروبار اچھے سے سنبھالوں۔ تو دیکھیں، دین بھی کس لیے پڑھ رہا ہے؟ کہ دنیا کے مفاد حاصل کرنے کے لیے، جبکہ اب تو وہ نیت ختم ہو چکی ہے۔ پہلے لوگ علم دین پڑھتے تھے اور ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اس کے پیچھے مجھے بڑے گریڈ کی کرسی ملے گی، کیونکہ جتنا بڑا عالم ہوتا تھا اتنی بڑی اس کی پوسٹ ہوتی تھی۔ قاضی القضات کون ہوتا تھا؟ جو چیف جسٹس پہلے کے زمانے میں، وہ ہوتا تھا جس کا سب سے بڑا علم ہوتا تھا، مرتبہ بڑا ہوتا تھا، وہ اس کو خلیفہ بھی بناتے تھے، تو سب سے اونچا مرتبہ اس کو ملتا تھا۔ لیکن آج تو انگریز کا قانون ہے نا، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، اور یہ فلانا، یہ تو مولوی کی سیٹ ہی نہیں ہے۔ مولوی کو تو کتنا قابل ہو جائے، چاہے تقی عثمانی صاحب بن جائے، لیکن اس کو ملے گی کیا؟ ایک مسجد ہی ملے گا، کیا؟ ایک مدرسہ ہی۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے اثر رسوخ پر کہیں قاضی لگ جائے یا کوئی بڑی پوسٹیں اس کو مل جائیں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آج کے دور میں اس سے زیادہ اوپر وہ نہیں جا سکتا۔ شیخ الحدیث بن جائے گا مدرسے میں پڑھاتے پڑھاتے، اسی میں اس کو موت آ جائے گی، اس سے آگے انشاءاللہ وہ نہیں بڑھے گا۔ تو دنیا کا اگر مفاد ہے دین کو بھی حاصل کرنے کے پیچھے، اب تبلیغ میں جڑا ہوا ہے جی میرے تعلقات گہرے ہو جائیں، میرا کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار تعلقات سے پھیل جائے، میرا بزنس چمک جائے، تو اب دین تو دنیا کے لیے ہو گیا نا۔ ہم نے ایسے بھی ساتھی دیکھے، خیر عیبوں کو کھولنا نہیں چاہیے، مختصر یہ کہ بس انہوں نے جس مقصد کے لیے تبلیغ سے جڑے وہ مل گیا۔ تو یہ تو فضائل صدقات میں بھی الفاظ ہیں نا کہ جا کے کھینچ کے مار دیا جائے گا منہ پر کہ جو مقصد تھا وہ حاصل ہو چکا، جس لیے آپ نے محنت کری تھی وہ آپ کو اس کا بدلہ تو مل چکا۔
اب ہم سے کیا مانگنے آ گئے تم؟ تو یہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، دین کو بھی نا دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں، ہم اس سے بچیں، یہ یہود کرتے تھے۔ تو آگے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی، پھر ان کے بعد پہ در پہ رسول بھیجے، یعنی کہ ایک کے بعد ایک لگاتار، گویا ایک لڑی نبیوں کی وہ اللہ نے شروع فرما دی۔ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ پیغمبر بنی اسرائیل قوم میں آئے، اس نسل میں۔ آیت نمبر 87 ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور ہم نے ان کے بعد نبیوں کی لائن لگا دی، گویا خاندانی نبی ایک کے بعد، بلکہ ایک ابھی جاتا نہیں تھا دوسرا پہلے آ چکا ہوتا تھا، ایک ایک وقت میں کہتے ہیں 50 نبی الگ الگ علاقوں میں، کوئی 4D میں کام کر رہا ہے، کوئی 4H میں کر رہا ہے، کوئی 4A میں کر رہا ہے، کوئی 7A میں کر رہا ہے، کوئی 7D میں دیکھیں ہر علاقے کا الگ نبی بنی اسرائیلیوں میں، خاندانی سب سے زیادہ انبیاء ان کو ملے اور ان کی جزوی فضیلت بھی ان کو حاصل ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور دیکھو وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانات، واضح دلائل عطا کیے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے ایک گوشے میں پیدا ہوئے، یہ اس سلسلے اسرائیل بنی اسرائیل کی قوم جو ہے اس کے آخری نبی ہیں۔ 35 سال کی عمر میں اللہ پاک نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ ان کی عمر کیا تھی؟ 35 سال۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو روشن نشانات دیے، روشن دلائل دیے، واضح دلائل، معجزات بھی کہہ سکتے۔ خود انہوں نے فرمایا کہ ان معجزات کا ذکر بیان فرمایا، کہا سب سے پہلے میں مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، اس سے پھونک مارتا ہوں اور وہ زندہ ہو جاتا ہے، برس والے پر ہاتھ پھیرتا ہوں، نمبر 2، اور وہ اس کے جسم سے بیماری کا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، کوڑی کا مرض والے کو بھی میں ہاتھ پھیرتا ہوں، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کا بھی بیماری کا نام و نشان ختم۔ اب ان تمام معجزات کے ساتھ یہ بھی ساتھ میں فرمائے کہ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ یہ سارا کچھ میں کیسے کرتا ہوں؟ اللہ کی اجازت سے، میں خود سے تھوڑی کرتا ہوں، اس کی ساری قدرت اختیار میرے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن مجید میں جو معجزہ ملا ہے نا، یہ قرآن مجید کا معجزہ، فرماتے تمام نبیوں کو جو اللہ نے معجزات دیے وہ وقتی معجزات تھے، ان کے وقت کے ساتھ ختم، لیکن جو اللہ نے مجھے معجزہ عطا فرمایا قرآن، یہ قیامت تک چلنے والی کتاب، اور فرمائے کہ اتنے تو کسی نبی کے معجزے سے لوگ دیکھ کر ایمان نہیں لائے جتنے صرف میرے ایک معجزے کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ یہ قیامت تک قرآن ہمارے ہاتھوں میں، یہ اتنا بڑا معجزہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو سب سے بڑا معجزہ ہے اور دائمی معجزہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب دنیا آنکھوں سے تعصب کے چشمے اور پٹیاں اتار دے اور علم و تحقیق کی روشنی میں قرآن کا اگر مطالعہ کر لے، تو بڑے بڑے پادریوں کو اور بڑے بڑے عیسائیوں کو، بڑے بڑے یہودیوں کو، نصرانیوں کو اور بت پرستوں کو، غیر مسلموں کو جب یہ لت پڑ گئی کہ ہم اسلام کو ڈھونڈیں، تلاش کریں اسلام کیا دین ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے، وہ اس کو یہ تلاش کرنے کے لیے اس میں داخل ہوئے قرآن کی گہرائی میں کہ ہم برائیاں نکالیں، وہ خود برائی سے نکل گئے،
खुद बुराई से बाहर आ गए। कुरान ने उल्टा करके दिखा दिया कि तुम हम में से बुराई निकालना चाह रहे थे, लो हम तुम्हें बुराई से बाहर निकालते हैं, और ईमान ले आए, इस्लाम कबूल कर लिया। तो कुरान की तस्दीक करने पर ये मजबूर हो जाएंगे अगर ये अपने आँखों से ना ये तासुब के चश्मों को और तासुब की पट्टियों को उतार के हटा देना, तो इनको खुद हिदायत मिल जाएगी, कोई मसला ही नहीं है। इसी कुरान की वजह से देखा जाए तो हमारी उम्मीदें भी कायम हैं, हमारी आरज़ुएँ, हम मुसलमानों की असल तमन्नाएँ, जब तक ये मौजज़ा बाकी है हमारे दरमियान, तो हमारे दिलों से ये उम्मीद का चिराग कोई भी दुनिया की ताकत बुझा नहीं सकती। अगरचे मुसलमान अपनी कमज़ोरियों की वजह से दुनिया को फतह नहीं भी कर पाए, ठीक है, हालांकि मुसलमान के पास तो ऐसी ताकत है कि पूरी दुनिया फतह कर ले, लेकिन चलो नहीं भी कर पा रहा फतह, तब भी कुरान तो ज़रूर फतह करेगा। और एक वक्त ऐसा आएगा, क़यामत से पहले हम देखेंगे वो वक्त, अगर हमारी ज़िंदगी रही, कि इस्लाम का गलबा होगा, इस्लाम गालिब आ जाएगा। और वो वक्त फिर बड़ा हैरत अंगेज़ है, अब उसकी तफसील में नहीं जाते हैं, फिर हमारा ये असल मकसद रह जाएगा। वआतैना ईसा इब्न मरियम अल-बय्यिनात, हमने रोशन निशानात अता किए ईसा इब्न मरियम को। तो कुरान ने ना अक्सर जब भी ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है, इसी तरह किया है कि ईसा इब्न मरियम, मरियम के बेटे ईसा। तो ये क्यों कहता है कुरान इस तरह? ये भी बड़ी बड़ी हिकमतों से खाली बात नहीं है, इसमें बड़ी हिकमत है, ये बताने के लिए कि आप बग़ैर बाप के पैदा हुए, दूसरे इस बात की तरदीद करने के लिए, इनकार करने के लिए कि माअज़ल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहना, ये बात गलत है, क्योंकि ईसा किसके बेटे हैं? मरियम के। बार बार ये बात कुरान ने चोट लगाई नसरानियों पर, ईसाइयों पर, कि तुम्हारा कहना गलत है, तुम गलत बात कहते हो। और यही बातें तौरात में भी, उनकी अपनी किताबों में भी मौजूद है, लेकिन उन्होंने उन अल्फाजों को तब्दील किया, बदला, क्योंकि वो उनके ख़िलाफ़ थी। तो असल तौरात को इसीलिए उन्होंने तहरीफ, वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदस, देखें, और हमने ईसा अलैहिस्सलाम की तायीद की, उनकी बात को और मजबूत किया, किसके ज़रिए? रूहुल कुदस के साथ। रूहुल कुदस मुसलमान कहते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुराद है, जिनको खुद अल्लाह ने तारीफ़ फरमाई, ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन मुताइन सम्मा अमीन। ये कुरान ने खुद कहा, ये है रूहुल अमीन, रूहुल कुदस। और ईसाई कहते हैं कि ये रूहुल कुदस, ये तस्लीस मुक़द्दसा के उक़लूम सालिस मुराद है। ये क्या चीज़ है? यानी कि खुदाई का अकानीन सलासा पर बुनियाद मौजूद है। अकानीन सलासा के मुरक्कब में खुदाई किसी एक खुदा के अकेले बस का काम नहीं है। ये ईसाइयों का मज़हब बता रहा हूँ, अपना नहीं बता रहा। हमारा तो यही है कि एक ही रब का काम है, दूसरा कोई है ही नहीं। लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता। अरे ओ अंधो, तुम्हें दिखता नहीं है? करोड़ा साल गुजर गए दुनिया बनाए, अल्लाह ने, कोई अगर अल्लाह के अलावा सुपर पावर होती तो वो क्या अल्लाह से झगड़ती नहीं? आज तक तुमने कोई लड़ाई देखी कि किसी ने कराची उठा के दूसरे अल्लाह को मारा हो, उधर से उसने अमेरिका उठा के इसको मारा हो, एक दुनिया का तमाशा बन के खड़ा हो गया हो कि भाई ये क्या हो गया? इधर तो दो छोटी सी, कमज़ोर सी, थोड़ी सी ताकतवर कौमें आपस में लड़ जाएं तो दीगर अक़वाम परेशान हो जाती हैं, भाई ये क्या शुरू हो गया? कहीं हालात ख़राब ना हो जाए और मेरे तक असर ना पहुंच जाए, डर जाते हैं। जब इतने बड़े दो खुदा होते वो लड़ते तो हमारा तो काम तमाम हो जाता। तो अल्लाह गोया समझाते, अरे अक्ल के अंधो, तुम देख नहीं रहे? कभी लड़ाई देखी? लफ़सदता, दोनों लड़े हो? कभी नहीं लड़े।
تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. کیوں کہ ایک رب چلا رہا ہے. تو خدائی اقانین ثلاثہ سے یہ مرکب ہے کہ خدائی 3 ستونوں پر کھڑی ہے. 3 ستون ہیں اس کے. پہلا اقلوم اول خدا ہے، اقلوم ثانی عیسیٰ ہے، اور اقلوم ثالث روح القدس ہے. ٹھیک ہے، ان 3 پر قرآن کہتا ہے افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا ایسے احکام لے کر جنہیں تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا. یہ ابتدا ہے انسان کی، کہ انسان کا یہ مسئلہ شروع سے رہا ہے. کیا مسئلہ؟ کہ اس نے وحی الہی کے مقابلے میں اپنی نفسانی خواہشات، مادی جذبات اور عقل کو ہمیشہ ترجیح دی اور اللہ کے حکم کو پیچھے کیا. تو جو حکم نفسانی خواہشات پر اس کے پورا اترتا تھا اس کو تسلیم کرتا تھا، اور جو مخالف ہوتا تھا اس کو جھٹلا دیتا تھا، انکار کر دیتا تھا. تو فرمایا جب بھی کوئی رسول آیا ایسا حکم لے کر جو تمہاری خواہشات کے خلاف تھا تو تم نے انکار کر دیا. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، خواہش کے خلاف تو تم نے تکبر کیا، پس رسولوں کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کیا. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک جماعت کو تو تم نے قتل ہی کر دیا. اب ان کی تورات میں بھی اللہ نے حکم دیے تھے کہ نبیوں کو قتل نہیں کرنا، لیکن انہوں نے اپنی کتاب کے بھی حکموں کو نہیں مانا اور اس کو بھی جھٹلا دیا. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، قرآن کہتا ہے اور یہود کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں. گویا ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھا ہوا ہے، اور غلاف والی چیز کہاں خراب ہوتی ہے؟ غلاف والی چیز تو محفوظ رہتی ہے، اور ہمارے دل تو غلافوں کے اندر محفوظ ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ ہمارے دل علوم و معارف سے لبریز ہیں، بھرے ہوئے ہیں، یعنی کہ علم سے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں کسی نئی تعلیم کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمیں دین کا سارا علم پہلے ہی دے دیا گیا ہے. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، گویا اس کا انکار کہ ہمارا دین تو پہلے کامل ہو چکا ہے، ہمارے پاس تو سارا علم ہے، اب تعلیم کی ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ بات کون کرتا ہے؟ جو علم والا ہو وہ یہ بات نہیں کرتا، یہ بات جاہل کرتا ہے. جیسے ہمارے ہاں بھی معاشرے میں ہم سنتے ہیں نا، ارے جی ہمیں نہیں سکھائیں، ہمیں سب پتہ ہے. ارے جی ہمیں نہیں بتائیں، ہمیں پہلے ہی سب یہ باتیں پتہ ہے. پتہ تو ہے لیکن آپ عمل بھی تو نہیں کرتے، یہ مسئلہ ہے. عمل جو کرتا ہے وہ بات ہوتی ہے اس کو پتہ، جب عمل نہیں کرتا تو علم بگڑ جاتا ہے، اور بگڑا ہوا علم انسان کو کبھی بھی جنت نہیں لے کے جا سکتا. جب علم بگڑ جائے، ایک تو ہے نا عمل بگڑ جائے وہ الگ ہے، لیکن جب علم ہی بگڑ گیا نا تو اب صحیح عمل ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کچھ بھی کر لے. علم بگڑنے کی جیسے ایک مثال ہے کہ ایک آدمی رشوت لیتے 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 ایک وقت اس پہ ایسا آ جاتا ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرنے لگ جاتا ہے کہ بھائی رشوت حرام تھوڑی ہے. کس نے بولا؟ مسلمان ہے، لیکن رشوت کا حرام ہونے کا حکم ہی اس کے اندر سے نکل گیا. بس اب اس کا علم کیا ہو گیا؟ بگڑ گیا. اب اس کو ہدایت ملنا یا صحیح راستے پہ آنا اس کے لیے مشکل ہے. وہ انسان تک بھی آ سکتا ہے صحیح راستے پہ کہ جو رشوت لے تو رہے لیکن وہ یہ بات تسلیم کرتا ہے، دل و جان سے مانتا ہے کہ بھائی رشوت حرام ہے، میں یہ بات مانتا ہوں، اگرچہ میں لے رہا ہوں لیکن میرے لینے سے یہ حلال نہیں ہوتی. تو اس کو کہا جائے گا کہ اس کا علم بگڑا نہیں ہے. ممکن ہے کبھی نہ کبھی یہ رائے راست پہ آ جائے گا، اس کو فرق پڑ سکتا ہے. تو دل محفوظ ہیں ہمارے، آپ کی باتیں اور جتنی بھی آیات ہیں یہ ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی ہیں.
ایک مطلب یہ لیا گیا ہے کہ اغلف کا معنی عربی زبان میں غیر مختون کا ہوتا ہے، یعنی کہ جس کی ختنہ نہ ہوئی ہو، اور قرآن میں اکثر مختون اور غیر مختون کا محاورہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، بہت زیادہ استعمال ہوا ہے کہ یہود اکثر مختون کا لفظ بھی استعمال کرتے تھے، کبھی اپنے دل کو مختون کہتے تھے، کبھی اپنے آپ کو، کبھی اپنے جسم کو مختون کہتے، کبھی اپنی زبان کو۔ تو گویا قرآن نے یہود کا قول ہی ذکر کر دیا محاورتاً، محاورہ استعمال کرتے ہوئے، کہ جو یہود اپنی مذہبی زبان میں استعمال کرتے ہیں محاورہ، تو ہم بھی ان کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں، سن لو تمہارے دل ایسے ہیں۔ یعنی ہمیں کسی نئی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، یہ یہود کہہ رہے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ اب یہ فخر و ناز کی بات قرآن کہتا ہے نہیں کرو ہمارے سامنے کہ ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں۔ دل کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تم نے اپنا دل دیکھا بھی ہے کبھی؟ پہلے تو یہ اس کا جواب دو، تم نے تو اپنا دل بھی نہیں دیکھا کبھی، اور اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دل پہ کتنے پردے ہیں، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ یہ ناز اور نخروں کی اور فخر کی باتیں ہمارے سامنے نہیں کرو، بلکہ ان پر اللہ نے لعنت کر دی ان کے کفر کی وجہ سے، کیونکہ وہ انکار کر رہے تھے، اس لیے ان پر لعنت ہوئی۔ فقلیلا ما یؤمنون، وہ بہت کم ایمان لاتے تھے۔ یہ لعنت کا محاورہ تورات میں بھی اللہ نے کثرت سے بیان کیا، گویا قرآن تورات والی لعنت کا بھی ذکر کر رہا ہے، دہرا رہا ہے اس بات کو کہ بہت کم ایمان لاتے، اور کامیابی کے لیے کم ایمان کافی نہیں ہے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے مکمل ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سب کچھ ماننا ضروری ہے، اللہ کو ایک ماننا، ساری باتیں ماننا ضروری ہے، وحدانیت کا ماننا بھی ضروری ہے، سارے نبیوں، رسولوں، پیغمبر، خصوصاً رسول اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ماننا یہ بھی ضروری ہے، سارے فرشتوں کا ماننا بھی ضروری ہے، قیامت کا آنا یہ ماننا بھی ضروری ہے، ہر چیز کا ماننا ضروری ہے، سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس کتاب آ گئی جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی کہ ان کے پاس کیا تھی؟ پہلے تورات، اور اب کیا آئی؟ قرآن۔ اب قرآن آ گیا تو قرآن تورات کی تفصیل بیان کرتا ہے، انکار نہیں کرتا تورات کا، وہ تو مانتا ہے۔ قرآن تو خود کہتا ہے، تصدیق کر رہا ہے کہ آسمانی کتابوں کی تورات، زبور، انجیل، سب کی سب کتابیں صحیح ہیں، لیکن اب ہدایت کے لیے قرآن کی بات چلے گی، کیونکہ اب ان کتابوں کی اتباع ان کے زمانوں میں ہی صرف ضروری تھی، اب نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ایک مرتبہ تشریف فرماتے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ تورات کے چند اوراق لگ گئے، چند صحیفے تھوڑے سے، تو وہ ان اوراق کو نا غور سے دیکھ رہے تھے، پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی نظر پڑی نا تو چہرے انور پر غصہ کے اثرات آ گئے، اور بعض صحابہ نے دیکھ لیا ایک دم، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرا کہ اے عمر متوجہ ہو جاؤ، اور دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو رہے ہیں، ان کے چہرے پہ غصے کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو فوراً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ پکڑی، فرمایا میرے رب کی پناہ کہ میرا نبی مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تورات کا مطالعہ کر رہے ہو، اگر صاحب تورات یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت موجود ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کر رہے ہوتے اس وقت، اور میری کتاب اللہ قرآن کی
इत्तबा करनी पड़ती है उनको। वो भी अपने दीन पे नहीं चल सकते थे और वो भी फिर नबी नहीं रहते, वो मेरे उम्मती होते अगर खुद साहिब किताब तौरात वो मौजूद होते। अब हमारे ज़माने में तो लोग मशहूर ही इससे होते हैं कि जी देखो तौरात से भी हवाला दे रहा है और यहूदियों को उनकी किताब से हवाला दे रहा है और ये जो हिंदू हैं इनको इनकी किताबों से हवाले दे रहा है इनको फलानी उसकी मज़हब की किताब से हवाले दे रहा है। मशहूरी ऐसे होते हैं, टिकट लगता है बाकायदा, टिकट भी बिकते हैं और कारोबार भी माशाल्लाह आगे बढ़ता है। तो अब हमें तौरात इंजील ज़बूर की ज़रूरत ही नहीं है, अगरचे हमारा उस पर पूरा यकीन है, क्योंकि अब हक़ को परखने की कसौटी एक ही किताब है। वो कौन सी है? किताबुल्लाह, ये कुरान पाक है। जो बात कुरान के मुताबिक होगी हम मानेंगे, नहीं होगी तो हम नहीं मानेंगे। अब जब उनके पास किताब आ गई जो तस्दीक करती है उसकी जो उनके पास पहले से थी तौरात की, वकानु मिन क़ब्ल, जो उनके पास पहले से थी, यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू, और वो इससे पहले काफिरों के सामने बयान करते थे इसी बात को। यहूदी खुद काफिरों के सामने भी इस्लाम से पहले जब किसी यहूद को जंग में शिकस्त होती थी तो वो अपने मुखालिफिन से जिनसे हारते थे ना उनको कहते थे कि याद रखो हमारी बात, ऐसे धमकी आमेज़ अंदाज में कि अनकरीब आखिरी नबी हमारे आने वाले, हम उनके साथ मिलकर तुम्हें जो है ना शिकस्त देंगे, याद रखना, हमारी बात भूलना नहीं। खुद देखें, इससे पहले काफिरों के सामने ये बातें खोल खोल के बयान करते थे। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से फतह की, कामयाब होने की दुआएं भी मांगते थे नाम लेकर कि या अल्लाह जो हमें आखिरी नबी से जो मोहब्बत है उसके वसीले से हमारी दुआ कबूल फरमा ले, और अल्लाह के नेक बंदों के वसीले से, इस वसीले से कि जो आपको उनके साथ मोहब्बत है, उस मोहब्बत के वसीले से दुआ मांगना ये जायज़ भी है, ये कोई नाजायज़ या हराम नहीं है। लेकिन अगर शरई हुदूद के अंदर रहते हुए किया जाए, जो मोहब्बत नेक अमाल का वास्ता देता है इंसान, वो भी जायज़ है, दुआ करना जायज़ है उससे। जैसे 3 शख्सों का वाक़या खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब तेज़ बारिश हुई और वो सफ़र में थे, बारिश से बचने के लिए एक गार में छुप गए और बारिश की वजह से जो फिसलन पैदा हुई उससे एक बड़ी चट्टान फिसलकर गार के दहाने को, मुंह को बंद कर दिया, गिर गए उस पर। अब ये तीनों अंदर बंद हो गए। अब इन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में नेक अमाल किए थे उनमें से तीनों ने, हर एक ने अपने अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छा नेक अमल जो उसको याद था, अल्लाह के वास्ते ही इखलास नियत से मैंने किया है, उसका वास्ता देकर अल्लाह से उन्होंने दुआ करी। जब पहले ने दुआ करी तो पत्ता थोड़ा सा खिसक गया, जब दूसरे ने की और खिसका, जब तीसरे ने की तो पत्थर मुकम्मल उस गार के दाने से, मुंह से हट गया और ये आज़ाद हो गए। तो ये वाक़या ख़ुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। तो देखें, नेक अमल के वास्ते से, वसीले से दुआ करना जायज़ है, और अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करना ये भी खुद एक नेकी है, ये खुद एक नेक अमल है। और बाज़ मरतबा तो कहते हैं कि नफिल पढ़ने से भी ज़्यादा बेहतर है कि आप नेक लोगों से मोहब्बत रखें। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा खाना नेक आदमी खाए, बुरा आदमी ना खाए। चरसियों मवालियों को जो दिन भर रात भर जागते रहे, लोगों की चीज़ें चोरियां करते रहे, सुबह कबाड़ियों को बेची, उससे जो पैसा आया चरस खरीदी, दोपहर को छिपा के दस्तरखान पे गए या ईदी के चले गए, अब और भी आ गए मार्केट में बहुत सारे आ गए माशाल्लाह, एक को देखा एक, क्योंकि कारोबार है, बिजनेस है। उन्होंने इनको बकरे खिलाए तगड़े, अभी जान आ गई, पावर आ गए, अभी रात तक ये भूखे प्यासे चल सकते हैं और मज़ीद लोहा तोड़ सकते हैं, तारे काट सकते हैं, क्योंकि ताकत आ गई। ताकत भी गोश्त वाली ज़रूरी है।
تو سارے کام انہوں نے ان کے پورے کر دیے. تو یہ فرمایا نیک لوگ آپ کا کھانا کھائیں، گناہگار لوگ نہ کھائیں. گناہگار کو وہ جو میں نے ایک واقعہ شاید سنایا تھا پہلے نا، کہ وہ بھیک ایسے ہی مانگ رہا تھا، بھائی نشے کے لیے بھیک دے دو، نشے کے لیے چرس پیوں گا. تو اگلے نے بولا ابے کیسا آدمی ہے کہ تو بھائی اگر روٹی کھانی ہے تو میں تجھے کھلاتا ہوں، جدھر کی بولے گا اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤں گا. تو اس نے بولا نہیں بھائی، روٹی تو وہ کھلاتا ہے، تو انہیں چرس کے پیسے دے سکتا ہے تو دے دے، مجھے نشے کے نہیں دے سکتا تو بتا دے. اس نے بولا نہیں بھائی جا بھاگ یہاں سے، میں نشے کے پیسے نہیں دیتا. ہاں تو بولتا ہے بریانی کھانی ہے، جو اچھی سے اچھی چیز تجھے کھلاؤں گا عزت کے ساتھ بٹھا کے. کہتا وہ چھوڑ، وہ تو اللہ کھلا دے گا، کیونکہ اللہ نے چرس کا ذمہ تو نہیں لیا نا، نشے پورے کرنے کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. اب یہ تھوڑا آگے گیا، ابھی اس کو اس نے سنا تو دی تھی بات، لیکن اس سے ہضم نہیں ہو رہی تھی. یار ایک چرسی نے مجھے بے عزت کر دیا. اب یہ اس کے پیچھے پیچھے لگ گیا کہ دیکھوں تو صحیح یہ کیا کرتا ہے. تو تھوڑا آگے گیا، ابھی ایک بریانی کی تھیلی پھٹی ہوئی روڈ پر پڑی ہوئی تھی زمین پہ، وہیں بیٹھ گیا، بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ دھو کے کھانا شروع کر دیا. کھا رہا ہے. اب اس نے بولا اب اس کو میں ذلیل کرتا ہوں، ابھی مجھے اس نے ذلیل کیا تھا نا، کہہ بھی رہتا نا اس کو عزت سے کھلاتا ہوں تم کو، لیکن وہی اس نے دیکھو روڈ پہ بیٹھ کے کھانا پسند کیا، عزت کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پسند. کہتا ابھی اس کو میں ذلیل کرتا ہوں. جا کے گیا ادھر، جا کے اس کو بولا دیکھ میں نے تجھے بولا تھا نا کہ تجھے عزت کے ساتھ بٹھا کے کھلاتا ہوں، دیکھ کیا گندا کھانا کھا رہا ہے روڈ پہ پڑا. تو چرسی اس کی طرف دیکھ کے بولنے لگا کہ ابھی ذرا معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ ہے، تو وہ روڈ پہ کھلا رہا ہے، ورنہ وہ اوپر بٹھا کے عزت سے ہی روز کھلاتا ہے. تو ابھی تھوڑا سا میری اس کی انبن چل رہی ہے، اور تو نکل اپنا کام کر. چرس کے پیسے دینے تو دے، ورنہ جا بھائی اپنا کام کر. تو اب بات نہیں مانا، اس نے بھی سنائی اس کو ٹھیک ٹھاک. بہرحال تو بات ہوئی کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. اب جو ان کے پاس موجودہ کتاب ہے اس کی بھی آنے والی کتاب تصدیق کرتی ہے، حالانکہ اس سے قبل وہ تورات کے دیے گئے علم کی بنیاد پر کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے. کہتے تھے کہ وہ نبی آئے گا نا، ہم اس کے ساتھ مل کر نا تمہارا ستیہ ناش کریں گے. نہیں مانتے تھے. اب کہتے ہیں کہ یہ نشانیاں، دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اس بات کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے فتح کی دعا مانگتے تھے، وسیلہ مانگتے تھے. جیسے نیک لوگوں کی محبت کا وسیلہ، نیک لوگوں سے خود محبت کرنا یہ بھی نیکی، نیک علماء سے محبت رکھنا. لیکن آج ہمارے دور میں ہمیں نفرتیں نظر آ رہی ہیں. دینی طبقے سے نفرت اور بدنامی کے بہانے ڈھونڈنا، مساجد مدارس علماء کے ہر وقت پیچھے لگے رہنا، غلط باتوں کو پھیلانے کی کوشش کرنا، یہ سراسر جو ہے ظلم ہے، زیادتی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ بڑا خطرناک عمل ہے. کہتے ہیں اگر یہ علماء نہیں ہوتے تو عام انسان بھیڑ بکریاں ہوتے. علم نہیں ہوتا نا پھر دین کی. اب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اگر نہیں ہوتے تو آج جو دنیا میں کتنا دین کی محنت کا، سینکڑوں لوگ ماشاءاللہ حافظ بن گئے، عالم بن گئے، دیندار بن گئے، مسلمان ہو گئے، سینکڑوں لوگ. تو اگر الیاس رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو کیا یہ ہوتا؟ ایک عالم کی برکت سے ماشاءاللہ. تو یہ نیک لوگوں کا ہونا ہماری ضرورت ہے، ان کی ضرورت تھوڑی ہے. وہ تو بس اللہ کی تعلیم دیتے ہیں، نیک لوگ ہیں، آگے بڑھتے ہیں. اگر نیک لوگ نہیں ہوں گے تو پھر مساجد کے انتظامات کون سنبھالے؟ ایک دفعہ میں نے خود دیکھا، ایک صاحب نے، وہ مسجد کمیٹی کے جو خزانچی ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں بڑے اثر رسوخ والے، پیسے والے. تو انہوں نے ایک دفعہ زیادتی کرتے ہوئے نا رمضان میں امام کو ایسے پکڑا اور پیچھے کر دیا کہ تم ہٹو یہاں سے، میں نماز پڑھاؤں گا. حالانکہ وہ حافظ تھے، اس وقت پکی عمر کے تھے. میری عمر شاید 12-13 سال ہوگی. میں کھڑا ہوا تھا پہلی صف میں،
اور ان کی عمر 50 پلس ہوگی، تو انہوں نے حافظ بھی تھے، ان کو پکڑ کے پیچھے ہٹایا اور خود نماز شروع کرائی، اللہ اکبر، سورہ فاتحہ پڑھی، پڑھنے کے بعد سورہ رحمان پڑھی، الرحمن، اب آگے بھول گئے، اب آگے یاد ہی نہیں آ رہا، کئی مرتبہ سوچا الرحمن، پھر پڑھا نہیں آ رہا، پھر کوئی دوسری سورت شروع کری، پتہ نہیں انا اعطینا پڑھی، وہ ایک آیت پڑھی، پھر بھول گئے، کچھ یاد نہیں آ رہا، اللہ نے زبان ہی بند کر دی۔ دیکھیں زیادتی کرنا یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ تو آپ اگر علماء نہیں ہوں گے تو مساجد کون سنبھالے گا، مدارس کو کون چلائے گا، دستیاب ہی نہیں ہوں گے پھر لوگ۔ آپ بولیں گے اذان دے دو بچے کے کان میں، بھائی کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر حافظ نہیں ہوں گے، مدارس یہ اتنا بڑا نظام، داڑھی پگڑی والے، پھر یہ بھی نظر نہیں آئیں گے، آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا حالات بگڑ جائیں گے، عمرہ حج کا علم سب ختم ہو جائے گا، پھر انسان بھیڑ بکری ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ علماء کے خلاف، مدارس کے خلاف، مکاتب کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی اگر کر بھی رہا اس کا ساتھ نہ دیں ہرگز، اپنے دامن کو بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ ورنہ پھر ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ کلمہ طیبہ بھی صحیح الفاظوں کے ساتھ پڑھنے والا بھی آپ کو نہیں ملے گا اگر یہ علماء نہ ہو، علم والے نہ ہو۔ تیسرا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اس سے پہلے دعا کیا کرتے تھے، اور چونکہ وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اللہ تک بغیر وسیلے کے پہنچ ہی نہیں سکتے، یہ عقیدہ بھی غلط ہے، یہ یقین رکھنا بھی غلط ہے، یا یہ سوچ کہ ہم جس کا وسیلہ دے رہے ہیں وہ اتنا زور آور ہے، طاقتور ہے کہ وہ تو اللہ سے منوا کے ہی چھوڑے گا، اس کے بغیر تو اللہ بھی بے بس ہو جائے گا، یہ بھی غلط ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وسیلہ دے سکتے ہیں۔ فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پس پھر جب وہ آ گیا جس کو انہوں نے پہچان لیا اس کا کفر کرنے لگے، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو کافروں پر اللہ کیا کرتے ہیں؟ لعنت بھیجتے ہیں۔ جو کافر کہتے ہیں حق بات کو چھپانے والا، عربی میں کافر یہ جو کسان ہوتا ہے نا اس کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ کیا کرتا ہے، بیج کو نا زمین میں چھپا دیتا ہے، اس سے پھر فصل اگتی، آگے پودا اگتا ہے، اس کو کافر عربی میں کہا جاتا ہے۔ تورات، زبور، انجیل، بائبل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشارات، علامات، صفات آج بھی موجود ہیں۔ یوحنا میں ہے جو عیسائیوں کی کتاب تورات، اس کو بھی کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام نے اپنے شاگردوں سے عرض فرمایا، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا۔ یہ الفاظ غور کرنے کے کہ میرا جانا ضروری ہے، اور اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہیں آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو ان کو تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ کہ اگر میں جاؤں گا تو ان کو تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ مطلب عبرانی زبان میں جو یہ لفظ بولا تھا نا، تو اس میں لفظ استعمال کیا تھا احمد کا، کہ احمد کو بھیج دوں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور جب اس عبرانی لفظ کو یونانی میں ترجمہ کیا نا تو اس کو کچھ اور بنایا۔ کیا بنا دیا وہ بتاتا ہوں۔ یعنی پہلے یہ تھا، پہلے والا سمجھ جائیں گے پھر اگلا سمجھ جائیں گے۔ پہلے یہ تھا کہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ احمد تمہارے پاس نہیں آئے گا، اور پھر اس کو مشکل بنا دیا کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو پھر تمہاری مدد کیسے ہو سکے گی، یوں کرا گول مول۔ اور جب عربی میں اس کو ترجمہ کیا تو اور مشکل کر دیا۔ اور جب علماء نے اس آیت کو بشارت کے لیے پیش کیا کہ دیکھو حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی ہے، تو مسیحوں نے کہا
کہ اس لفظ کا معنی مددگار ہے۔ احمد کا معنی کیا ہے؟ عربی تک اس کو ترجمہ کرتے کرتے لا کر نام کا معنی الگ بنا دیا۔ دیکھو، حالانکہ نام کا معنی کوئی بدلتا ہے کبھی؟ نام کا معنی بدلا، احمد تو کہا ہے معنی مددگار ہے۔ کبھی اس کا معنی کرتے ہیں تسلی دینے والا ہے، تسلی دینے والا کیا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ لفظ احمد ہی بولا تھا اور یہی سچ ہے۔ اور قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَنُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ دیکھیں کہ خود خوشخبری دے رہے ہیں، میں خوشخبری دیتا ہوں اپنے بعد رسول کی جس کا نام احمد ہے۔ اور یہ خوشخبری کون دے رہے؟ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے وہ کون ہوں گے؟ 500 سال بعد آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، تو خود خوشخبری دی۔ بائبل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قول موجود ہے کہ اس کا منہ بہت شیریں ہے، اس کا منہ بہت میٹھا ہے، اس کا منہ ازبست شیری است، کہ اس کا منہ تو بڑا شیریں ہے، میٹھا ہے، ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں کہ اے یروشلم کی بیٹیوں، یہ ہے میرا پیارا محبوب، جو میں نے کہا ہے یہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، عبرانی زبان میں لفظ عشق انگیز کس معنی میں آتا ہے؟ یہ پادریوں نے بھی اس کا ترجمہ کیا، خود ان کے اپنے لوگوں نے، کہ یہ معنی میں آتا ہے محمدین کے، جیسے الوہین کا معنی آتا ہے الہ اور خدا، تو محمدین کا معنی آتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا اپنا قول، اپنے الفاظ، اور کئی کتابیں لکھی گئیں جس میں یہ بشارتیں بتائی گئیں۔ تورات، انجیل، زبور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں منقول ہے۔ خود قرآن میں بھی ہے نا، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اگر یہ لوگ ساری بشارتوں کا انکار کر دیں تب بھی تمہارے ایمان پر فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارے لیے قرآن نے جب بیان کر دیا تو یہ کافی ہو گیا کہ جب وہ آ گیا اور انہوں نے اس کو پہچان لیا، ساری نشانیاں پوری ہو گئیں۔ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے دنیا میں تو ساری نشانیاں کیا ہو گئیں؟ پوری ہو گئیں، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لی، دیکھ بھی رہے، لیکن پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ کفروا بھی، اس کا انکار کرنے لگ گئے۔ پھر اللہ نے بھی کہا فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہے کافروں پر جو انکار کر دینے والے، حق بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، بہت بری ہے وہ چیز کہ جسے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو خرید لیا، اور وہ کفر ہے بغین، ضد کی وجہ سے، نازل شدہ کے بدلے میں، ان ينزل اللہ من فضلہ، جو ان پر نازل کی گئی تھی۔ اب انہوں نے بری چیز کو تو منتخب کر لیا، اس کے بدلے میں گویا خرید لیا انہوں نے کفر کو، حالانکہ حق سامنے، ضد میں آ گئے۔ کیا ضد تھی یہ سمجھاتے ہیں۔ اللہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کر دیتا ہے، من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کر دیتا ہے، نازل فرماتا ہے۔ یہ حسد میں مبتلا ہو گئی تھی قوم یہودیوں کی، ان کا خیال کیا تھا جیسے بنی اسرائیل میں سے سارے نبی آتے رہے لگاتار، اب یہ آخری نبی تو ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ بھی ہمارے بنی اسرائیلی قوم سے ہی پیدا ہوں گے۔ اور اسی کی تیاریوں کے لیے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ بہت سے یہودی قبائل یثرب میں آباد بھی ہو گئے تھے کہ ہم خوش آمدید کہنے کے لیے اس آخری نبی
کو خوش آمدید کہنے کے لیے ہم پہلے سے ادھر آباد ہو جاتے ہیں، لیکن اب ہوا کیا کہ استقبال کرنے کے لیے آئے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی، نشانیاں پوری ہو گئیں، دیکھ بھی رہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل سے آ گئے، تو اب یہودیوں کو کیا ہو گیا؟ حسد پیدا ہو گیا، حسد بغض کا شکار ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں نا، حاسد خود ہی اپنے حسد میں جلا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو حضور تو وہ شمع تھے، اسے کہاں کوئی بجھا سکتا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو ان کو حسد یہ کہ اللہ اپنا فضل اپنی مرضی سے جس پر چاہتا ہے کیوں نازل کرتا ہے، اپنی مرضی سے کیوں نازل کر رہا ہے سب پہ۔ تو فباؤ بغضب علی غضب، اس کی وجہ سے وہ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، ڈبل غضب، ڈبل غصے کے مستحق ہوئے۔ کیسے؟ پہلی مرتبہ تو غضب کا شکار اس لیے ہوئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انکار کیا۔ دوسری مرتبہ غضب کا شکار اس لیے ہوئے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کر دیا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ اب یہ میرا خیال ہے ہماری آخری آج کی آیت ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ وہ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ، تو اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں گے اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو تم پر میں نے نازل کیا ہے نا اس پر ایمان لاؤ، اور یہ خود کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ الفاظوں کو الٹ کے نا کہہ رہے ہم پر جو نازل کیا گیا ہم اس پہ ایمان لائیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا وہ کفر اور انکار کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ دیکھیں سلسلہ انبیاء کی وجہ سے ان یہود کے دلوں میں یہ بات جو ہے نا، یہ خیال اصل میں جم گیا تھا کہ نبوت کے حقدار ہم ہی ہیں، لہذا اللہ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے جو اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہم پر نازل کیا اس پر تو ایمان لائیں گے لیکن اس کے علاوہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حالانکہ اللہ کہتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ، یہ قرآن تو کیا ہے؟ حق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرتا ہے خود اس بات کی، اس کتاب کی جو تمہیں ہم دے چکے ہیں، یعنی کہ تورات کی۔ تو اگر تم اس بات پہ ایمان لاتے ہو جو تم پر پہلے نازل کیا گیا ہے تو خود یہ قرآن بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے، پھر تم اس سے کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تمہارے پاس تو دلیل کچھ بھی نہیں ہے، تم اس کا انکار کر رہے ہو، یہ بات غلط ہے۔ وہ فرمایا قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فرما دیجئے کہ اگر واقعی تم اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان رکھتے ہو تو تم کیوں نبیوں کو قتل کرتے رہے؟ حالانکہ تمہاری تورات میں بھی نبیوں کو قتل کرنا سراسر بڑا اور حرام گناہ قرار دیا گیا، تم نے تو جو تم پر بھی نازل ہوئی اس کو بھی تم نے کہا مانا، اس میں بھی تم نے اپنی مرضی کی جو خواہشات کی باتیں تھیں ان کو تو مان لیا، جو تمہاری خواہش کے خلاف تھی اس سے پھر گئے۔ اس سے پہلے اگر تم ایمان رکھنے والے ہو تو کیا تورات و انجیل تمہیں نبیوں کے قتل کا حکم دیتی رہی ہیں؟ تبھی تم نے قتل کیا؟ اگر حکم دیا ہے تو پھر دکھا دو ہمیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہود تھے انہوں نے تو کسی نبی کو قتل نہیں کیا تھا، اور اللہ نے قرآن تو اس وقت نازل فرمایا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے کے جو یہود تھے انہوں نے تو بیچاروں نے، بیچارے میں سمجھانے کے لیے لفظ کہہ رہا ہوں، وہ تو کسی کو قتل کر کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن قرآن انہی کو سنا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، جن کی زبان کا اتنا اثر تھا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے انہوں نے گڑے مردے ہمارے نکال کے باہر کھڑے کر دیے۔
اور ایسے ہی قرآن بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کرتا اور ایسے زور سے بات کرتا ہے طاقت کے ساتھ نبی کی زبان سے ادا ہو کے کہ یہودی تب بھی پیچھے ہٹ جاتے، پریشان ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ تو دو وجہ تھی۔ پہلی وجہ کیا تھی؟ حالانکہ بات یہی کہ کسی نبی کو انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، لیکن اللہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، تم کیوں نبیوں کو قتل کرتے تھے؟ یہ کیوں کیا تم نے؟ حالانکہ آپ کہہ سکتے ہیں یا اللہ، اے رسول، اے نبی، ہم نے کہاں قتل کیا، آپ ہمیں کیوں بول رہے؟ جیسے ہمارے ہاں کسی بیچارے معصوم بندے پہ کوئی الزام لگے اور اس نے وہ حرکت کی نہیں ہے، بھلے اس نے اس سے بڑی بڑی حرکتیں کی ہوئی ہوں، لیکن یہ والی حرکت اس نے نہیں کی ہوئی، تو وہ بھی کہتا ہے آگے سے کہ بھائی یہ حرکت تو واقعی میں نے کی نہیں ہے، میں تو اس سے آگے کی چیزوں میں نے اور بڑے کام کیے ہیں، لیکن یہ نہیں میں نے کیا ہوا۔ بھائی آپ مجھے غلط کہہ رہے ہیں، آپ مجھے غلط سمجھا رہے سنا رہے ہیں، ابا میں نے تھوڑی یہ حرکت کی تھی، یہ کام میں نے کیا ہی نہیں، آج سے بڑے بڑے کام میں نے کیے ہیں، لیکن یہ والا میں نے نہیں کیا، سچ بتا رہا ہوں۔ تو یہ بول سکتے تھے کہ اے نبی، ہم نے تو قتل کیا ہی نہیں کسی نبی کو، آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں، آپ کا رب ہم پہ الزام لگا رہے ہیں۔ تو یہ لیکن پیچھے ہٹتے تھے، کیوں؟ یہ اس لیے اللہ ان کو فرما رہے ہیں کہ قتل تو ان کے آباء و اجداد نے کیے تھے، اور یہ اس عمل پر راضی تھے، خوش تھے، تعریف کرتے تھے، ہمارے باپ دادوں نے بڑے کام کیے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں بھی بعض لوگ ہوتے ہیں نا، برائیوں پر، گناہوں پر اپنے باپ دادوں کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، تو یہ پورے کے پورے اس عمل میں شامل ہوتے ہیں جو ان کے باپ دادوں نے کیا ہوتا ہے۔ جیسے یہ لوگ بھی کہتے تھے بتوں کو پوجنے والے کہ اجی ہمارے تو باپ دادے اس سسٹم پہ چلتے آئے ہیں، ہم کہاں سے ہٹ سکتے ہیں؟ تو اس بات پر یہ بھی آگ میں جلیں گے، کیونکہ یہ بھی اسی سسٹم غلط پہ چلتے رہے، اگرچہ ان کے باپ دادوں نے ان کو چلایا، لیکن چونکہ یہ ان کو صحیح مانتے تھے تو یہ اس پر راضی تھے کہ یہ اپنے آباء و اجداد کے فعل پر خوش تھے، راضی تھے اور شرمندہ نہیں ہوتے تھے کوئی۔ حالانکہ ان کو تو شرمندہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ ہمارے باپ دادوں نے کیا حرکتیں کر دی، نبیوں کے قتل کر دیے، نعوذ باللہ، حالانکہ ہماری تورات کتاب نے خود منع کیا ہوا تھا، پھر بھی یہ حرکت کر گئے، تو یہ بھی شریک گناہ ہو گئے، اس گناہ کے اندر یہ خود بھی شامل ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے اگرچہ انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بہت کوششیں کی تھیں یہودیوں نے۔ ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر یہ پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ جس وقت بی بی آمنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2 سال یا اس کے لگ بھگ کی عمر کے تھے، جب حلیمہ سعدیہ آپ کو واپس لوٹا کے گئیں، گھبرا گئی تھیں، چند واقعات ایسے ہو گئے، شق صدر ہو گیا، سینہ یہاں سے لے کے آخر ناف تک کھول دیا اور دل کو نکالا باہر، اس کو تشتری کے اندر دھویا آب زمزم سے، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا، اس کو نکال کے فرشتوں نے دور پھینک دیا، اور جو اس وقت ضرب لگائی نا الفاظوں کی، وہ یہ تھی کہ یہ شیطان کا حصہ تھا، پھینک دیا دور، کہ اس سے ہمارا رسول کی جان چھوٹ جائے، پاک ہو گیا رسول۔ کہتے ہیں یہ ظاہری پاک کیا، دوسرا باطنی طور پہ پاک کیا معراج اور اسرا کے موقع پہ، تو یہ ٹکڑا ہی پھینک دیا دور، پھر پورا دل واپس فٹ کر دیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں خود دیکھ رہا تھا، جاگتے میں یہ ساری سرجری ہو گئی۔ تو جب یہ واقعہ ہوا اور حلیمہ سعدیہ کو پتہ چلا، وہ دوڑی دوڑی آئیں، کیونکہ ان کی بیٹی نے تو کہا تھا شیبہ نے کہ یہ حضور کو قتل کر دیا، ہمارے قریشی بھائی کو۔ ان کے تو زمین نکل گئی پیروں کے نیچے سے کہ میں قریش والوں کو اب کیا جواب دوں گی، یہ کیا ہو گیا، دوڑی دوڑی چیختی چلاتی، شوہر بھی پہنچے، یہ بھی، تو ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح سالم کھڑے میں، ہاتھ میں ٹینی ہے، گلے لگا لیا، پوچھا کیا ہو گیا محمد میرے بیٹے؟ تو فرمانے لگے کہ کچھ نہیں ہوا، اوپر سے 2 بندے آئے، سفید پوش تھے، خوبصورت لباس،
آئے مجھے لٹا دیا زمین پہ اور مجھے سلا دیا، لیکن میں پھر بھی جاگا ہوا تھا، دیکھ رہا تھا سب، اور میرا سینہ کاٹا، دل نکالا، دھویا، ٹکڑا پھینک دیا، ایک دل واپس فٹ کرا، سی دیا، اور پھر میں اٹھ گیا۔ تو اب حلیمہ سعدیہ تو پہلی دفعہ ایسا سنا کہ بھئی پورا بائی پاس ہو گیا بغیر کسی ٹی او کے، آپریشن تھیٹر، او پی، او ٹی کہتے ہیں نا، او ٹی، بغیر کوئی انسٹرومنٹس، بغیر کوئی مشینری کے، نہ انجیکشن لگایا بے ہوش کرنے کا، جاگتے میں سارا کچھ کر گئے، اور سیکنڈوں میں کر گئے، چند لمحوں میں، اور یہ جاگ بھی گئے واپس۔ تو حیرت میں پڑ گئیں، پھر پریشان ہو گئیں، سینہ چیک کیا تو واقعی سلائی لگی ہوئی ہے نیچے تک پوری، حالانکہ وہ رب جس نے جبرائیل کو اور میکائیل کو بھیجا تھا، تو وہ کیا یہ نشانات نہیں ہٹا سکتے تھے؟ اسی وقت نشان ہٹا سکتے تھے، لیکن اللہ نے وہ نشان خود باقی چھوڑے کہ تاکہ منکرین، انکار کرنے والے، یہ کل کو انکار نہ کر سکے۔ لہذا اس کی مثالیں صحابہ نے خود بتلائیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم صحابی تھے، کہتے میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک دیکھا اور سلائی لگی ہوئی، نشانات میں نے خود دیکھے تھے۔ صحابہ نے، کیونکہ بعض لوگ اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں کہ یہ شق صدر نہیں ہوا، یہ شرح صدر ہوا ہے۔ شرح صدر تو الگ ہے، قرآن میں اللہ نے اس کو بیان، وَلَن نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، تو یہ تو اللہ نے خود قرآن میں الگ بیان کر دیا۔ تو فرمایا کہ یہ شرح صدر الگ تھا، یہ شق صدر، یہ حقیقت تھی، الگ بات ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، مولویوں کو دھوکہ ہو گیا۔ بھائی صحابہ کو، خود دائی حلیمہ، کتنے سب نے دیکھا، سب نے گواہی دی، نشانات لگے ہوئے، اللہ یہ چاہتا نشان مٹا دیتا، لیکن اسی لیے نہیں مٹائے تھے کہ یہ زمانے کے لوگ آئیں گے، انکار کریں گے، تو اللہ نے وہ نشانات بھی رکھ۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ دائی حلیمہ پریشان ہو کے گھبرا گئے جب واقعات ہو گئے۔ کاہن سے، بڑا کاہن تھا اس زمانے کا، ان کے علاقے کا، اس سے پوچھا، اس نے ساری تفصیل پوچھی کہ بچے کا نام کیا ہے، کدھر پیدا ہوا، کس تاریخ کو پیدا ہوا، کس شہر میں پیدا ہوا، باپ کا نام کیا ہے، ساری نشانیاں بتاتی گئیں۔ تو کہا کہ حلیمہ تمہیں بتا رہا ہوں، اس بچے کا خاص الخاص خیال رکھو، یہ ضرور